السلام علیکم۔ سوچئے، جب ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے، جب ہر راستہ بند نظر آتا ہے، تو انسان کیا ڈھونڈتا ہے؟ ایک چابی، ہے نا؟ ایک ایسی کلید جو صرف تالے نہیں بلکہ قسمت کے بند دروازے بھی کھول دے۔ تو آج ہم ایسی ہی ایک کلید کی بات کرنے والے ہیں، ایک ایسی دعا جس میں اللہ کی رحمت کے خزانوں کو کھولنے کی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ یہ احساس ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہے نا؟ جب کوئی موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے یا کوئی منزل بہت دور لگنے لگتی ہے۔ ہماری کہانی بھی ایسی ہی ایک نا امیدی سے شروع ہوتی ہے، ایک بند دروازے سے۔ تو چلیے ملتے ہیں حمزہ سے، ایک بہت ہی باصلاحیت نوجوان جس کے پاس ایک زبردست ویژن تھا لیکن وسائل بالکل نہیں تھے۔ اس کا ایک ڈریم پروجیکٹ تھا جس کے لیے دارالحکمت جیسے بڑے ادارے کی منظوری ضروری تھی، اور انہوں نے صاف منع کر دیا تھا۔ مطلب دروازہ پوری طرح بند ہو چکا تھا۔ اور سنیے، یہ کوئی ذاتی فائدے کا منصوبہ نہیں تھا۔ حمزہ کا مقصد بہت نیک تھا۔ وہ اپنے پروجیکٹ نور کی کرن کے ذریعے نئی نسل تک اسلامی تعلیمات پہنچانا چاہتا تھا۔ سوچ اچھی تھی، نیت صاف تھی، لیکن دنیاوی اسباب کا دروازہ اس کے لیے بند تھا۔ لیکن ایک بات ہے، جب دنیا کے دروازے بند ہوتے ہیں نا، تو ایک دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، مسبب الاسباب کا دروازہ۔ اور حمزہ کی کہانی میں اہم موڑ تبھی آیا جب اس کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے ہوئی جنہوں نے اسے ایک بالکل الگ دروازے پر دستک دینا سکھایا۔ یہ الفاظ تھے حافظ عبداللہ کے، ایک بہت ہی حکمت والی شخصیت۔ انہوں نے حمزہ کو سمجھایا کہ تم لوگوں کے پاس تو جا رہے ہو، لیکن کیا خالق کے پاس گئے ہو؟ انہوں نے اسے یاد دلایا کہ اصل طاقت وسائل میں نہیں بلکہ اس ذات کے پاس ہے جو یہ وسائل دیتی ہے۔ تو حافظ صاحب نے حمزہ کو وہی کلید دی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھا کرتے تھے۔ ذرا سوچئے، مسجد اللہ کی رحمت کا گھر ہے، اور اس گھر میں داخل ہونے کی چابی یہ دعا ہے۔ تو کیا یہ دعا ہماری زندگی کے دوسرے بند دروازوں کے لیے رحمت نہیں لا سکتی؟ بالکل لا سکتی ہے۔ اس دعا کا ترجمہ اس کی خوبصورتی اور گہرائی کو واضح کرتا ہے۔ دیکھیے، یہ صرف ایک درخواست نہیں ہے، یہ تو دعا مانگنے کا پورا ادب سکھا رہی ہے۔ شروعات اللہ کے نام سے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا وسیلہ، اور اس کے بعد اپنی حاجت کا سوال۔ چلیے اس دعا کے ڈھانچے کو آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے بسم اللہ، یعنی ہر کام میں اللہ کی برکت اور مدد شامل کر لینا۔ پھر دوسرا حصہ رسول اللہ پر درود و سلام بھیجنا، یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور آخر میں تیسرا حصہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور یہاں غور کریں، دروازہ نہیں دروازے کہا گیا ہے، جو اللہ کی وسیع رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ دعا یا اس کا تصور کوئی ایسی ہی بات نہیں ہے، اس کی بنیاد، اس کی جڑیں قرآن اور سنت میں بہت مضبوطی سے ملتی ہیں۔ قرآن کی یہ آیت دیکھیے، یہ اللہ کا ہم سے سیدھا وعدہ ہے کہ میں قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی سنتا ہوں، کوئی فاصلہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ آیت دعا کی طاقت پر ہماری یقین کو اور مضبوط کر دیتی ہے۔ اور پھر یہ حدیث کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی اس کا جوہر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دعا صرف ضرورت کے وقت مانگنا نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں ایک عبادت ہے۔ اس سے ہم اللہ کی بادشاہت کو مانتے ہیں اور اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا، اب ایک بہت اہم سوال، کیا اس کلید کا مطلب یہ ہے کہ بس دعا کریں اور کوشش کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسلام ہمیں ہمیشہ توازن سکھاتا ہے، دعا بھی اور دوا بھی، یعنی کوشش بھی کرنی ہے اور اللہ پر بھروسہ بھی رکھنا ہے۔ حافظ عبداللہ کی یہ بات بہت گہری ہے کہ یہ دعا کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ گھمایا اور کام ہو گیا، نہیں، یہ ایک کلید ہے، اور چابی کو تالے میں ڈال کر گھمانا تو پڑتا ہے نا؟ وہ جو گھمانے کا عمل ہے وہی ہماری کوشش ہے، ہماری محنت۔ دعا بس اس کوشش میں برکت ڈال دیتی ہے۔ اس فرق کو یہاں دیکھیں، جب ہم دعا کے بغیر کام کرتے ہیں تو ہم صرف اپنی تھوڑی سی طاقت اور عقل پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں، نتیجہ تھکن اور مایوسی۔ لیکن جب ہم کوشش کے ساتھ دعا بھی کرتے ہیں تو ہم اپنی چھوٹی سی کوشش کو اللہ کے لامحدود طاقت سے جوڑ دیتے ہیں۔
اسی کو توکل کہتے ہیں، اور یہ چیز ہمیں ہمیشہ امید دیتی ہے۔ تو پھر ہوا کیا؟ جب حمزہ نے اپنی کوشش کو اس روحانی کلید کے ساتھ جوڑا تو نتیجہ کیا نکلا؟ آخر وہ بند دروازہ کھلا کیسے؟ اور دیکھیے، مدد آئی وہاں سے جہاں سے کوئی امید ہی نہیں تھی۔ حمزہ دعا مانگ رہا تھا، اپنی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اللہ نے اسباب بنا دیے۔ اس کی ملاقات اسی ادارے کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے ایک رکن سے ہو گئی اور انہیں حمزہ کا آئیڈیا بہت پسند آ گیا۔ یہ تھا رحمت کا پہلا دروازہ جو کھلا۔ اور پھر تو جیسا کہ دعا میں مانگا تھا دروازے ویسا ہی ہوا، ایک کے بعد ایک دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ٹرسٹی نے وائس چانسلر سے میٹنگ کروا دی، پروجیکٹ کے لیے پوری فنڈنگ بھی مل گئی، پھر کہیں سے ایک زبردست ویڈیو ایڈیٹر ٹیم میں آ گیا، ایک گرافک ڈیزائنر نے مفت میں کام کرنے کی پیشکش کر دی، اور یوٹیوب چینل بھی چل پڑا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو سب رکاوٹیں خود ہی ہٹ جاتی ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی کامیابی نہیں تھی، پہلے ہی مہینے میں ہزاروں سبسکرائبرز، مطلب نور کی کرن کا پیغام جو حمزہ کا اصل خواب تھا اب لوگوں تک پہنچنے لگا تھا۔ دیکھیے، حمزہ کی یہ کہانی صرف اس کی کامیابی کی داستان نہیں ہے، اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت اہم سبق ہے، ایک عملی فارمولا ہے۔ 1 سال بعد جب حمزہ اپنے پروجیکٹ کی کامیابی کا جشن منا رہا تھا تو اس نے اپنا راز سب کے ساتھ بانٹا۔ اس نے کہا کہ یہ کلید صرف میرے لیے نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جس کا کوئی دروازہ بند ہے، چاہے وہ نوکری کا ہو، صحت کا ہو، علم کا ہو یا کوئی بھی ذاتی پریشانی ہو۔ شروعات اس کلید سے کریں۔ تو اس پوری گفتگو کا نچوڑ، اس کا مرکزی پیغام یہ دعا ہے۔ ایک بار پھر دیکھیے اسے، یہ ایک مکمل فارمولا ہے۔ اپنی کوشش کا آغاز اللہ کے نام سے کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر اللہ کی خاص توجہ حاصل کریں، اور پھر پورے یقین سے اس کی رحمت کے دروازے کھلوانے کی دعا کریں۔ تو بات یہ ہے کہ جو کلید حمزہ کو ملی تھی وہ قرآن و سنت کے ذریعے ہم سب کے پاس بھی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی بند دروازے کے سامنے ضرور کھڑا ہے۔ سوال صرف اتنا سا ہے کہ کیا ہم اپنی پوری کوشش کے ساتھ اس رحمت کی چابی کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں؟